ندیم چودھری صاحب کائنڈلی بتائیے گا کہ یہ اب خان صاحب تو گھر گئے، آپ مطلب پی ٹی آئی نے بہت شور شرابہ شروع کیا ہوا ہے کہ عالمی سازش تو اس میں بڑے بڑے ممالک ہیں، سپر پاورز انوالو ہیں، تو اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ کہتے ہیں جی یو ایس اے کی اس میں انوالومنٹ ہے. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ کتنے پرسنٹ اس میں انوالومنٹ انٹرنیشنل ہے اور کتنے پرسنٹ جو ہے وہ پاکستان سے اس میں جو ہے وہ سازش ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ عالمی سازش ہے. یہ سازش خان صاحب کے خلاف نہیں ہے، یہ سازش پاکستان کے خلاف ہے. اور یہ سازش جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے. اور یہ سازش ہوئی کیوں ہے؟ وہ ہوئی اس لیے ہے کہ خان صاحب نے دنیا کے سب سے بڑے فورم پہ اسلام کا نام لیا. انہوں نے بتایا کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام دہشت گرد نہیں ہے. کیونکہ سارے تمام جو ممالک ہیں، بڑے بڑے ملک ہیں، ان کے سربراہان وہ غیر مسلم جو تھے وہ سمجھتے تھے اس چیز کو. ان کا ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ جو اسلام ہے وہ دہشت گرد ہے، جو بھی مسلمان ہے وہ دہشت گرد ہے. خان صاحب نے ہر فورم پہ، ہر جگہ پہ جا کے اس چیز کو باور کروایا کہ ہمارا جو اسلام ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے، ہمارا دین دہشت گرد نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین امن کا دین ہے. انہوں نے اس چیز کو باور کرایا، ہر فورم پہ اس چیز کو انہوں نے وہ لے کے گئے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے 15 مارچ کو اسلاموفوبیا ڈے منانے کا اسلاموفوبیا ڈے رکھا ہے. تو دیکھیں یہ اسلام کی سازش تو ہوگی نا، خان صاحب کے خلاف ہی ہوگی، پاکستان کے خلاف ہی ہوگی، کیونکہ انہوں نے اسلام کا نام لیا ہے. تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، سازش تو پھر ہوگی. اور دوسرے نمبر پہ خان صاحب نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ان پہ جتنا پریشر تھا، انہوں نے انہی حالات میں یہی کہا کہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا. ایک ایسا مسلمان ہی یہ بات کر سکتا ہے، پکا مسلمان ہی یہ بات کر سکتا ہے نا، اور بندہ تو نہیں کر سکتا. آج تک کسی مولوی نے تو بات نہیں کی، مولانا فضل الرحمان نے تو نہیں بات کی، جتنے بھی دین کے ٹھیکیدار انہوں نے کبھی بات کی ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. اور اس کے بعد انہوں نے ہر فورم پہ امریکہ کو للکارا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ آپ کی غلامی نہیں کرنا چاہتے. اگر ہم آپ کی غلامی کریں گے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو ہم ایبسولوٹلی ناٹ امریکہ کو اڈے دینے کے لیے انکار کریں گے، ایبسولوٹلی ناٹ کہیں گے، تو پھر عالمی سازش تو ہوگی نا ہمارے خلاف، ضرور ہوگی. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ دیکھیں کشمیر جو کاز ہے، کشمیر کاز پہ خان صاحب نے ہر فورم پہ آواز اٹھائی ہے، ہر فورم پہ، دنیا کے ہر فورم پہ اٹھائی ہے. اور مودی کا جو فاشسٹ نظریہ ہے اس کو خان صاحب نے لوگوں کو باور کرایا ہے کہ جو اسلام کے خلاف جو یہ سازش کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عالمی سازش ہو رہی ہے. باقی آپ کے سامنے ہیں. اکثر اچھا چودھری صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی نے کچھ غلطیاں بھی کی ہیں جس کی وجہ سے خان صاحب آج گھر بیٹھے ہیں اور شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم بن گئے؟ دیکھیں جی، غلطیاں آپ کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن ان غلطیوں کا ان عالمی سازشوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو ایک سیاسی ہوتی ہیں، سیاست میں آپ سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. جیسے خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے ان الیکٹیبلز کو ٹکٹس دیے، اور یہ وہی الیکٹیبلز ہیں جو جب سے پاکستان بنا ہے ان کے بیٹے، ان کے آگے کزن اور تمام رشتہ دار باری باری سیاست میں آتے رہے، اور لوگ ان کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں. تو کسی بھی پارٹی کو آگے آنے کے لیے الیکٹیبل کی ضرورت تھی، یہ نظریہ تھا کچھ لوگوں کا، یہ ماننا تھا کچھ لوگوں کا. تو خان صاحب کو انہوں نے قائل کیا اس بات پہ. لیکن میرا خیال ہے کہ غلطی انسان ایک دفعہ ہی کرتا ہے، اور جو غلطی کی ہے اب اس خان صاحب اس سے سیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس دفعہ جو ٹکٹ ہے وہ نظریاتی کارکن کو دیں گے، جیسا کہ خان صاحب نے خود کہا بھی ہے. تو انشاءاللہ اس دفعہ کوئی الیکٹیبلز نہیں آئے گا، اور نظریاتی کارکن جو ہیں وہی، ان کو ہی ٹکٹ ملے گا اور وہی آگے آئیں گے انشاءاللہ. چودھری صاحب یہ مہنگائی کا بھی تو رونا رو رہی ہے، غریب عوام جو ہے وہ پس رہی ہے، تو غریب نیچے سے نیچے جا رہا ہے اور امیر جو ہے وہ اوپر سے اوپر جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہنا، مہنگائی کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ مہنگائی ایک بہت بڑا آپ کا فیلئر ہے یا فیکٹر ہے جو ہے وہ پی ٹی آئی کا گراف نیچے آنے کی جو ایک بڑی وجہ پاکستان میں وہ مہنگائی ہے؟
دیکھیں جی پی ٹی آئی کا گراف تو آپ نے کل دیکھ لیا کہ کیسے لوگ خان کی ایک کال پہ نکلے ہیں. تو جو گراف والی بات ہے وہ تو اس کو تو ہم نہیں مانتے. ہاں مہنگائی ایک ایشو ہے، لیکن مہنگائی وہ عالمی ایشو ہے. دنیا میں کووڈ کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا، کووڈ کی وجہ سے ایک مہنگائی کا طوفان آیا. لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان نے خان صاحب کی پالیسیوں کی بدولت جس طرح دوسرے ممالک میں جیسے امریکہ، جرمنی ہے اور کینیڈا اور برطانیہ ہے، ان ممالک میں جس طرح پابندیاں لگی تھیں، لوگ گھروں سے باہر نکلنے سے ڈرتے تھے. لوگوں کی جو معیشت تھی، دوسرے ملکوں کی جو معیشت تھی ایک دفعہ جام ہو گئی تھی. لیکن آپ دیکھیں پاکستان میں ہماری انڈسٹری نے گرو کیا ہے. اور جس طرح ادھر ہوا ہے سارا کچھ دوسرے ملکوں میں ہوا ہے، اس طرح ہمارے پاکستان میں نہیں ہوا. مہنگائی کووڈ کی وجہ سے ہی تھی. اور الحمدللہ خان صاحب کے جو اچھے اقدام تھے، معاشی ٹیم تھی، معاشی ٹیم میں بھی چینجنگ ہوئی وہ آپ کو پتہ ہے، لیکن کافی حد تک اس کو کنٹرول کیا اور آہستہ آہستہ اور بھی جیسے جیسے ٹائم گزرنا تھا. تو یہ تو سارا دنیا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہے. بے شک چودھری صاحب کسی حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے. چودھری صاحب بے شک بڑے بڑے احتجاج ہوئے، لاہور، اسلام آباد، کراچی اور ایون کہ لندن میں، گجرات، مطلب ہر جگہ پہ نیشنلی انٹرنیشنلی احتجاجی ویڈیوز آئیں ہمارے پاس. مگر یہ کیا منتا ہے خان صاحب کیونکہ خود گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جو ورکر لوگ ہیں وہ سارے وہاں احتجاج پہ آئے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ آپ نے کویشچن کیا ہے، آپ کے کویشچن میں اس کا جواب ہے کہ خان صاحب نے ابھی ایک کال دی ہے اور پوری دنیا کے جو ان کے فین ہیں، ان کے ووٹر ہیں، ان کے سپورٹر ہیں، وہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں. آپ نے دیکھا کراچی میں کیسے لاکھوں لوگ باہر سڑکوں پہ نکلے ہیں، ہر چھوٹے سے چھوٹے شہر میں. اور ساہیوال میں کل رات ہم ادھر موجود تھے، ساہیوال میں ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا. اور لاہور میں آپ نے دیکھا، اسلام آباد میں آپ نے دیکھا، جتنے بھی. تو یہ بات ہے کہ خان صاحب نے ابھی صرف کال دی ہے. اگر آپ اندازہ کریں کہ جب خان صاحب خود نکلیں گے تو پھر کیا ہوگا. یہ خان صاحب کا اعتماد ہے لوگوں پر. اور جو نیریٹو خان صاحب کا ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. وہ لوگوں نے اس چیز کو سمجھا ہے کہ خان صاحب کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہے. تو اسی لیے لوگ ان کے لیے باہر آ رہے ہیں. وہ مہنگائی کو لوگ بھول گئے ہیں. آپ نے مہنگائی کی بات کی تھی، مہنگائی کو لوگ بھول گئے ہیں کیونکہ مہنگائی تو واقعی تھی. اور وہ عالمی دنیا میں سارے میں تھی مہنگائی. تو مہنگائی کو بھول کر اب اپوزیشن نے خان صاحب کا ایک بیانیہ خود بنا دیا ہے. تو یہ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. چودھری صاحب یہ بات تو ابھی کسی حد تک ٹھیک ہے، مگر یہ نئے نئے جو ایشوز آ رہے ہیں، جو یہ فرح خان اب سامنے آ گئی ہے جس کا کوئی 200 250 جو وہ ملین کریڈٹ تھا اور اب 3 سال میں 800 ملین سے بھی اوپر اس کا کریڈٹ چلا گیا ہے. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ علیم خان صاحب کے بیان آ رہے ہیں، گورنر صاحب بھی آپ سے ناراض ہوئے، سرور صاحب انہوں نے آن ریکارڈ کہا کہ 3 3 کروڑ میں پوسٹنگ ہو رہی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ان کے بڑے پرانے ورکر ہیں، ان کی بیس بنانے والے ہیں؟ تو فرح خان اور یہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں ایز اے پی ٹی آئی ورکر میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا. نہ ہی میں جو فرح خان ہے وہ خاتون اول کی دوست تھیں، میں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں آپ کے پاس بیٹھا. اگر انہوں نے کچھ کیا ہے یا وہ 3 سال وہ اگر پیسے لیتے رہی ہیں، ٹرانسفر ہوتے رہے ہیں، تو یہ لوگ تب کیوں چپ تھے؟ ان کو چاہیے تھا خان صاحب کو، بلکہ میڈیا آج جیسے میڈیا پہ آ کے انہوں نے بات کی ہے تو ان کو چاہیے تھا تبھی میڈیا پہ آتے، بات کرتے. آج بھی اگر اس نے کچھ کیا تو اس کو مناسب فورم پہ لانا چاہیے ان کو. میں تو اس بارے میں، یہ تو ہمارا تو بلکہ پی ٹی آئی کا اور خان صاحب کا کلیئر موقف ہے. اگر کسی نے کرپشن کی ہے یا اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ اس کا جواب دے. وہ سرور صاحب کا، گورنر، ایکس گورنر صاحب کا، علیم خان صاحب کا، علیم خان صاحب کہتے ہیں کہ نیب میں کیسز بنے میرے خلاف اور سرور صاحب بھی ناراض نظر آ رہے ہیں. انہوں نے اوپنلی میڈیا پہ آ کے جو ہے وہ میڈیا ٹاک کی. دیکھیں جی، یہ بات تو اب میں زیادہ ان کے بارے میں نہیں کہوں گا، لیکن دیکھیں جب ذاتی مفاد آپ کے پورے نہیں ہوں گے نا تو پھر اسی طرح کی باتیں آتی ہیں. تو بس میں یہ سمپلی سا آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ جب آپ کے ذاتی مقاصد پورے نہیں ہوں گے
ندیم چودھری صاحب وزیر اعظم شہباز شریف بن گئے ہیں اور اب وزیر اعلیٰ کے لیے حمزہ شہباز کا نام آ رہا ہے، تو کیا اپوزیشن کو پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ پیغام میرا ان کے لیے کیا ہوگا، آپ کے سامنے ہی ہے سارا کچھ. یہ تو بادشاہ ہیں ہمارے ملک کے، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں کہ ہم بادشاہ ہیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی م، ان پہ بادشاہی کریں گے. آپ نے دیکھا نہیں ہے آج وہ ہمارے ساہیوال کے ایم این اے ہیں، تو انہوں نے جا کے مبارکباد دینا چاہیے شہباز شریف صاحب کو. تو انہوں نے ان کو، میں اب وہ لفظ تو نہیں یوز کروں گا، انہوں نے اس کو پش کیا ہے کہ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں بادشاہ ہوں، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں. جی جی، وہ سوشل میڈیا پہ کلپ وائرل ہو رہا ہے، وہ پیر عمران شاہ ہیں، صحیح والے کے ایم این اے ہیں، وہ پیجز پہ وائرل ہو رہا ہے. ندیم چودھری صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے آپ اپنے پی ٹی آئی ورکرز کو کہ اب نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اور کس طرح سے وہ اپنے لیڈر کو اور پاکستان کو سپورٹ کر؟ دیکھیں جی، خان صاحب اب میدان میں آ چکے ہیں، انشاءاللہ پوری قوم جو ہے ان کے ساتھ ہے. اب یہ ہمارا کارکن کا، ہر جو پاکستانی اس کا فرض ہے کہ جو خان صاحب نے پیغام دیا ہے اس کو کنونس کریں ہر بندے کو کہ خان صاحب اپنے لیے نہیں لڑ رہے تھے، اپنے بچوں کی جائیدادیں بنانے کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، وہ لڑ رہے تھے پاکستان کے لیے، وہ پاکستان کی بقا کے لیے لڑ رہے تھے، وہ اسلام کے لیے لڑ رہے تھے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم غلام ابن غلام رہیں تو پھر ہمیں گھر بیٹھنا چاہیے. اور وہ اگر ہم سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ہمارے لیے لڑ رہے تھے، پاکستان کے لیے لڑ رہے تھے، اسلام کے لیے لڑ رہے تھے، تو وہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں، جب ان کی کال آئے وہ باہر نکلیں، جہاں بھی پکاریں ہمیں ان کی، جب بھی پکاریں جہاں بھی پکاریں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں. ہمارے ورکرز جو ہیں وہ اپنے اپنے فورم پہ وہ اس چیز کو کریں کہ اپنا کہ خان صاحب کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں. انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ہر ورکر جو پی ٹی آئی کا نظریاتی ورکر ہے وہ اپنے طور پہ کام کرے گا. انشاءاللہ خان صاحب، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ، یہ لوگ، یہ عوام آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. خان صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم چودھری صاحب. تھینک یو. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، چودھری صاحب پی ٹی آئی کے سینئر کارکن ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، اور یہ ابھی ان کا یہی کہنا ہے کہ انٹرنیشنلی جو یہ کانسپریسی ہوئی، انٹرنیشنل انوالومنٹ تھی، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سراسر جو ہے وہ دین اسلام کے خلاف ہو رہا ہے، نہ کہ عمران خان اور نہ کہ پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے. سب سے بڑی کانسپریسی یہ انہیں دین اسلام سے مسئلہ ہے. یہ جو 15 مارچ کو انٹرنیشنل اسلام فوبیا ڈے جو ہے یہ اس کو بنایا گیا انٹرنیشنلی، یو این او میں جو خان صاحب نے تقریریں کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کیا، بیسیکلی یہ اس کا جو ہے اس کی وجہ سے انٹرنیشنل اپوزیشن ان کی بنی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جلد ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.